بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وفاقی حکومت نے بجٹ پیش کر دیا ہے۔ سہیل افریدی پشاور سے روانہ ہوئے تھے کہ وہ آئیں گے اور آ کے جو پلان تھا جیسے صدیق جان صاحب کے احتجاج کریں گے، لیکن 26 نمبر پہ ان کو روک لیا گیا۔ وہ نہیں آ سکے، اسلام آباد کے اندر ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے خبر یہ بھی آئی کہ پی ٹی آئی کے جو ناراض ایم پی ایز ہیں وہ کے پی ہاؤس میں موجود رہے، وہ کل پہنچ گئے تھے کیونکہ ہمارے سی ایم نے کال دی ہوئی ہے ہم نے احتجاج میں شامل ہونا ہے۔ وہ کل آ گئے تھے لیکن خود سی ایم صاحب نہیں پہنچ سکے۔ تو اس کے اوپر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ بجٹ کے اندر بھی کافی ساری چیزیں ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے، ہم ابھی اس طرف نہیں جا رہے کیونکہ لوگ پی ٹی آئی سے متعلق زیادہ انکوائر کرنا چاہ رہے ہیں، جاننا چاہ رہے ہیں۔ کیا سہیل افریدی کے ساتھ دھوکہ ہو گیا؟ یعنی دھوکہ اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو رہی تھیں، مذاکرات کب تیا جا رہا تھا، کل رات سے ویسے ہی زیادہ لوگوں کو امیدیں مل رہی تھیں کہ شاید کچھ معاملات بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ تو جو سہیل افریدی کو نہیں آنے دیا گیا یہ دھوکہ ہے کیونکہ سرپلس بجٹ بھی دیا، پھر جو کٹوتی وغیرہ کا معاملہ تھا وہ بھی وفاق کو صوبے نے سرنڈر کیا اور پیسے جو ہیں وہ وفاق کو دینے پہ صوبہ آمادہ ہوا۔ اس کے باوجود نہیں آنے دیا گیا، احتجاج تک کی اجازت نہیں ملی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے متعدد ایم پی ایز جو ہیں، کسی کے پاؤں پہ چوٹ ہے، کسی کے ہاتھ پہ چوٹ ہے، کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بڑا ناروا سلوک جو ہے وہ کیا گیا ہے ایم پی ایز کے ساتھ بھی اور وزراء کے ساتھ بھی۔ سو پہلے اس سوال کو ایڈریس کر دیں کہ کیا سہیل افریدی کو ایک مرتبہ پھر دھوکہ مل گیا؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو دھوکہ ملا ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ وفاق کا رویہ کیا ہے اور وفاق ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو کیٹیگوریکل بتا دوں کہ چاہے وہ سہیل افریدی صاحب ہو، چاہے وہ تحریک تحفظ پاکستان ہو یا تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ ہو، یہ ان میں سے کوئی بھی ان دنوں میں اگلے کوئی 2-2.5 ہفتوں میں کوئی ایکسٹریم سٹیپ نہیں لیں گے، یہ میرا تجزیہ ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی تحریک انصاف کے اندر فیصلہ ساز ہیں جو باہر ہیں، وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ انگیجمنٹ جو چل رہی ہے وہ بہت پازیٹیو ہے، بہت اچھی ہے، وہ اعتماد کر رہے ہیں اس انگیجمنٹ کے اوپر۔ تو اب وہ ظاہر ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بھی نہیں بیٹھ سکتے کہ اپنے لوگوں کو یہ کہہ دیں کہ مطلب ہماری بات ہو رہی ہے، ہماری بات ہو گئی ہے، یا ہم انگیجڈ ہیں، ہم مفاہمت کو اپنا چکے ہیں۔ وہ یہ بات بھی نہیں بتا سکتے اور مزاحمت بھی وہ ایک لیمیٹیشنز کے اندر رہ کے کریں گے۔ ورنہ دیکھیں جس طرح سے آج وہاں پہ ان کے ایم پی اے زخمی ہوئے، منسٹر کے ساتھ جو کچھ ہوا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ بیٹھ جاتے اور پیچھے کال دے دیتے کہ آئیں جی پہنچے سارے ایسی کی تیسی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں تمہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے اس کو کسی بڑی تحریک میں، کسی بڑے ایونٹ میں اگر اس کو کنورٹ کرنا تھا تو ہو سکتا تھا نا، واقعہ تو ہو گیا تھا، لیکن ایسا نہیں کریں گے۔ اور اس کی وجہ میں بار بار بتا رہا ہوں، کچھ لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں کہ لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں ہر بار اپنی گفتگو میں یہ بات ساتھ کرتا ہوں کہ یہ بات تحریک انصاف کے فیصلہ ساز ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری انگیجمنٹ بہت اچھی چل رہی ہے، تحریک تحفظ پاکستان کی بہت اچھی چل رہی ہے۔ میں جب بات کرتا ہوں، میں اپنا اس پہ تجزیہ یہ دیتا ہوتا ہوں کہ پچھلے 4 سال میں اس طرح کی بات جب چلی تو وہ دھوکہ ثابت ہوئی، فراڈ ثابت ہوئی، ٹرک کی بتی ثابت ہوئی، کچھ بھی نہیں نکلا۔ اب کچھ نکلتا ہے نہیں نکلتا، گراؤنڈ پہ ایسی کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال تحریک انصاف یعنی سی ایم کا آ کے احتجاج کرنا کوئی اتنا بڑا معاملہ تو نہیں تھا کہ مطلب ان کو آنے ہی نہ دیا جائے، اور سی ایم بھی تھوڑا ارلی آ جاتے اگر پہنچنا تھا، اگر وہ بھی سنجیدہ تھے احتجاج نہیں۔ وہ دیکھیں وہ ارلی بھی آتے تو بھی انہوں نے روکنا تھا نا، وہ جتنے جلدی آ جاتے انہوں نے روکنا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے بھی اپنے ایک ایونٹ کر لیا کہ ایک ایونٹ ان کا ہو گیا پولیٹیکلی، وہ آپ بات کریں گے، لیکن ان کو بھی یہ ایک بات سی ایم کے پی کو دیکھنی چاہیے کہ ہر چیز کا نا امپیکٹ پہلی بار ہوتا ہے، دوسری بار تیسری بار وہ روٹین بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ کو ایک بار 26 نمبر پہ روک لیا گیا، آپ کے عمران خان صاحب کی بہنوں کو، بس وہی ایونٹ تھا۔ اب آج کوئی اس کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لے رہا، تو اس لیے تحریک انصاف کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کو یہ چاہیے کہ جو بھی چیزیں ہیں آپ کیٹیگوری کو لوگوں کو بتائیں۔ اور آپ ایجیٹیشن کیوں کرتے ہیں؟ مذاکرات بھی ٹیبل پہ اسٹیبلشمنٹ کو لانے کے لیے کرتے ہیں نا، اور اگر وہ جو یہ دعویٰ کاری تحریک انصاف کہ وہ ٹیبل پر آ چکے ہیں تو پھر اچھی بات ہے، بتائیں لوگوں کو۔ لیکن شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بار دونوں سائڈوں سے کہا گیا کہ کوئی بھی چیز باہر اگر گئی تو جو باہر لے جائے گا وہ ذمہ دار ہوگا، اور یہ بہرحال بہت کانفیڈنٹ ہے کہ بجٹ کی منظوری کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ کچھ چیزیں ہوتا یہ ہے کہ نظر آنا شروع ہوتی ہیں، کوئی سپیس ملتی نظر آتی ہے یا کوئی واقعات، کوئی ایویڈنس ہوتا ہے نا چیزوں کا، تو ایسی کوئی چیز آپ کو سولڈ گراؤنڈز آپ کو لگتے ہیں کہ واقعی کچھ ہے؟ آپ کا اپنا اوپینین، یعنی ماضی میں تو آپ خود کہتے ہیں نا کہ ٹرک کی بتی رہی ہے،
لارے لگائے جاتے رہے ہیں, ٹرک کی بتی بھی اس کو نام دیتے ہیں, دھوکے بھی انہوں نے کھا لیے. کیا اب اس دفعہ آپ کو لگتا ہے کوئی سولڈ چیز ہے گراؤنڈ پہ, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی, یعنی صدیق جان کا اپنا اوپینین کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت اگر میں گراؤنڈ پہ دیکھوں تو ایک چیز بھی میرے سامنے نہیں ہے کہ میں کہوں کہ چیزیں پازیٹیو سائڈ پہ جا رہی ہیں, لیکن جو لوگ انگیجڈ ہیں ان کی جو آرگومنٹس ہیں وہ خاصے ان میں وزن ہے. ان کے آرگومنٹس یہ ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت, جو آج گوہر صاحب نے بات بھی کی کہ وہ ڈیفنس بجٹ تک ان کے پاس نہیں ہے, صوبوں کو گرانٹ دینی پڑی, صوبے گرانٹ دینے جا رہے ہیں وفاق کو. یہ آپ کے میری یہ ڈسکشن ہو رہی تھی نا کہ کیا ہوگا, کیا کوئی وہ جو محمد مالک صاحب نے کہا تھا کہ ایک بل آئے گا, ٹھیک ہے, کہ صوبے بھی کنٹریبیوٹ کریں گے دفاع میں, تو یہ نہیں ہونے جا رہا. ٹھیک ہے, صوبے ایک آئین کے آرٹیکل ہے جس کے تحت صوبے گرانٹ وفاق کو دے سکتے ہیں, جیسے وفاق صوبے کو دے سکتا ہے, تو صوبے گرانٹ دیں گے. تو اس سال دیکھیں میں کیوں کہ اچھا پہلے ان کے آرگومنٹس پہ آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں اکانومی نہیں چل رہی ان سے, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, امپورٹس بڑھ رہی ہیں, صرف ایک چیز پہ ہمارا ملک چل رہا ہے وہ ریمیٹنسز ہیں, کیونکہ 40-50 لاکھ پاکستان چھوڑ گئے ہیں. پھر سیکورٹی سچویشن آپ کے سامنے کہ 20-25 سال کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. انسرٹینٹی آپ کے سامنے, ہر دوسرا پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اسمبلی نہیں چل رہی. بلیک میلنگ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کو آپ نے 10 سیٹیں دے دی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں 13 پوری کر کے دیں ہمیں. وہاں بلاول نے کہہ دیا کہ لاہور جیسا نہیں کریں گے. اے جے کے میں آپ دیکھیں کہ آپ نے کیونکہ پیپلز پارٹی کو حکومت دینی ہے تو اس لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو, کیونکہ آپ کی ڈیل ہے پیپلز پارٹی سے کہ آپ کو اے جے کے اور جی بی دیں گے, اس کے بدلے میں آپ وفاق کو اتنے پیسے دیں گے ڈیفنس کے لیے. اس دیکھیں 1200 ارب روپیہ صوبوں کا کم ہو گیا ہے ترقیاتی بجٹ میں سے, 1200 ارب. ٹھیک ہے, میرے خیال ہے یہ کروڑ میں بنے گے تو یہ 12,000 کروڑ بنے گے. ٹھیک ہے, میتھ میری کمزور ہے, لیکن 1200 ارب اگر صوبوں کے اندر ڈیولپمنٹ پہ خرچ نہیں ہوگا. اور پھر ایسر اقبال صاحب کا رائٹرز کو یہ بیان ہے کہ یہ جب بجٹ پاس ہوگا اس کے بعد سوائے دفاع اور داخلہ کے کوئی نیا پروجیکٹ, کوئی نیا منصوبہ شروع نہیں ہوگا, اور اگلے جو منصوبے ہیں ان کے لیے ان کے پاس فنڈنگ نہیں ہے. دیکھیں بجٹ پاس ہونے کے بعد میری یار سنیں, میں کیوں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا زوال جون سے شروع ہو گیا ہے. بجٹ پاس ہونے دیں, ہر دن اس حکومت کے لیے رسوائی اور پسپائی اور شرمندگی ہوگی, کیونکہ ہر روز انہوں نے عوام کے اوپر کوئی نہ کوئی بم گرانا ہے, کوئی نہ کوئی مہنگائی کرنی ہے, کوئی نہ کوئی ٹیکس لگانا ہے. دیکھیں 3 فگر صرف آپ دیکھ لیں, اور پہلے نا پاکستان کے لوگ ان چیزوں میں نہیں جاتے تھے. پاکستان کے لوگوں کو نا اس سے تھا کہ یار کیا ہے عجیب و غریب فگرز کا دھندا, یہ ہمارے موضوع نہیں ہے. لوگ پولیٹکس کو ڈسکس کرتے تھے. 3 فگرز دیکھ لیں, 2000 ارب روپے, 2200 ارب روپے انہوں نے دینا ہے پیٹرولیم آئی پی پیز کو, وہ عوام سے, یعنی وہ جو 15,000 کچھ 100 ارب تو ٹیکس لینا ہے نا, اس کے علاوہ 2200 ارب روپیہ انہوں نے جو دینا ہے آئی پی پیز کو وہ عوام کی جیبوں سے نکالنا ہے. 1700 ارب انہوں نے نکالنا ہے پیٹرولیم لیوی کے بعد میں, 1700 ارب سے 2000 پیٹرول مہنگا کر کے فی لیٹر 150 سے 200 روپے فی لیٹر انہوں نے لوگوں کی جیبوں سے نکالنا ہے پر لیٹر. پھر انہوں نے کوئی 800-900 ارب سرکاری کارپوریشنز کا خسارہ ہے وہ عوام کی جیبوں سے نکالنا ہے. پھر اسی طرح سے جو مراد یافتہ طبقہ ہے اس کو 2 سال میں جو ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے وہ 8,000 ارب کی ہے, 8,192 ارب اس سال بھی دیں گے آپ. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ وہ جو عدم مساوات کا لکھا ہوا تھا کہ وہ جو بڑی ہے وہ 32% ہو گئی ہے, غریب اور امیر میں جو فرق ہے. ٹھیک ہے, تو اسد چودھری صاحب سرکاری ملازمین کا آپ نے دیکھ لیا, اپنی تنخواہیں یہ بڑھاتے ہیں 600%, سرکاری ملازمین کی 7%. ایسے ہی ہے. ترقیاتی پروجیکٹس ہونے کوئی نہیں ہے, انڈسٹری چلنی کوئی نہیں ہے. جو بجلی کی قیمتیں ہیں اس پہ نہ گھر چل سکتا ہے, نہ دکان چل سکتی ہے, نہ انڈسٹری چل سکتی ہے. زراعت کی آپ سے بہتر کون جانتا ہے, آپ خود آپ کے یہ کام ہے. ٹھیک ہے, آپ کی اپنی زمینیں ہیں اور آپ یہ اس کو بہتر جانتے ہیں. آپ کا کون سا شعبہ اور طبقہ ہے, تنخواہ دار لوگوں کو آپ نے جس سلیب کو آپ کو دینا چاہیے تھا ریلیف, اس کو آپ نے دیا نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی مزید کم ہوگی, لوگ غربت کا شکار ہوں گے, جاب اپرچونیٹیز ہیں نہیں, کاروبار ہے نہیں, کسان کی فصل کسان ہی ہے نا جو آپ کو 4 مہینے بعد ایگزمپشنز اگر دی ہیں تو وہ شرافیہ کوئی ملنی ہے, بڑے بڑے سرمایہ دار جو ہیں ان کو تو ملنی ان ہے, کے لیے مشکلات ہوتی ہیں, عام آدمی کو نہیں مل رہی. میں سہیل افریدی صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جی سر. وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے تقریر میں یہ بات کہی کہ سہیل افریدی مجھ سے متفق نہیں ہے, سیاسی مسائل پر بات کریں گے اور اجلاس کے بعد کوشش کروں گا کہ مسئلہ حل ہو. سہیل افریدی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو گفتگو وزیر اعظم نے NEC کے اجلاس میں کی تھی
وہ جو نشر ہوئی ہے اس میں وہ حصہ شامل نہیں تھا، یعنی ایڈٹ ہو گیا، کاٹ دیا گیا، اور اس کو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بے ایمانی ہے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ویڈیو آفیشیل جاری کی گئی تو اس میں دو اس طرح کے ایک ویژول دکھایا گیا جس میں گیلری کے اندر شہباز شریف صاحب اور سہیل افریدی چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ایک اس میں بیٹھے ہوئے بھی کوئی تصویر ویڈیو جاری ہوئی ہے. تو سہیل افریدی صاحب نے تو یہاں تک بھی شکوہ کیا کہ پہلے ویڈیو بنی تو میں ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا، اور وزیر اعظم جو ہیں وہ سادہ، کسی نے بھی مجھے فون کیا تھا کہ کی کر رہے ہوتے، میں کہا بیٹھے ہیں. وہ کہتے سادہ بیٹھے ہو یا سہیل افریدی والا بیٹھے ہو. اینی ویز اس کا بھی انہوں نے گلا کیا ہے. ویڈیو انہوں نے کہا ایڈٹ ہو گیا. یہ تو بڑا سنجیدہ معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا ایک کریٹیکل سا معاملہ انہوں نے اٹھایا. دیکھیں ہوا یہ تھا کہ جمعے کو، یہ جو آج جمعہ ہے یہ نہیں، اس سے پچھلے جمعے کو مزمل اسلم صاحب گئے وزیر خزانہ کے ساتھ ملاقات کے لیے بجٹ کے معاملے پہ. وہاں پہ ساتھ ڈار صاحب آ گئے، انہوں نے کہا جی ڈیفینس کے لیے پیسہ چاہیے دیں. انہوں نے کہا جی ملک ہمارے لیے سب سے پہلے، ہم تیار ہیں، لیکن آپ ہماری عمران خان سے ملاقات کروا دیں. انہوں نے کہا جی ہم اس پہ کرتے ہیں. اتوار کو ان کو پتہ چلا کہ 10 ارب روپیہ مزید کم کر دیا ہے نظام اضلاع کے ترقیاتی اسکیموں میں بجائے بڑھانے کے. انہوں نے اتوار کو کہہ دیا کہ ہم این ای سی کے اجلاس میں نہیں آ رہے. سوموار کو احسن اقبال صاحب جاتے ہیں، معاملہ حل ہوتا ہے کہ یہ ہم آپ کے پیسے جو کاٹے ہیں وہ نہیں کاٹیں گے، اور دوسرا آپ کی عمران خان سے ملاقات بھی کرواتے ہیں. پھر ان کو سہیل افریدی صاحب کو کہا گیا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ پہلے آ جائیں، آپ کی 1-on-1 ملاقات ہوگی وزیر اعظم کے ساتھ. یہ جاتے ہیں، یہ وزیر اعظم سے بات کرتے ہیں، یہی کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، ان کے ٹریٹمنٹ، یہ ساری بات کرتے ہیں. اس پہ شہباز شریف صاحب گفتگو میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ سیاسی مطالبات اور باتیں کی ہیں اور اس کے اوپر میں کروں گا. اب میری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ کمٹمنٹ دی گئی تھی سہیل افریدی صاحب کو کہ منگل جو آ رہی ہے یا منگل سے پہلے عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں یا ایک بہن کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے گی، اور عمران خان سے یہ بھی اپروول لے لی جائے گی کہ آپ ڈیفینس کے لیے جو پیسے چاہیے ٹھیک ہے آپ وفاق کو دے دیں، آپ بجٹ بھی پاس کر دیں، یہ ساری چیز آ جائے گی. اب سہیل افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ حصہ نکال دیا شہباز شریف صاحب کی تقریر سے. تو یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے کہ ایک میٹنگ میں وزیر اعظم میں گفتگو کر رہے ہیں اور اس کو ایڈٹ کر کے آپ چلا رہے ہیں. تو یہ تو بہت ہی حیران کن ہے نا. پھر کیسے صوبہ آپ کی بات پہ اعتماد کرے گا؟ لیکن صوبہ ہو یا تحریک انصاف ہو، وہ بہرحال شہباز شریف صاحب کی پولیٹیکل لوگوں کی بات پہ اعتماد کر کے نہیں آرام سے بیٹھے ہوئے، کسی اور کی بات پہ اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے. ہاں، یہ ڈیفینس کی جو آپ نے بات کی ہے، بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار پیسے وفاق کو دینے ہیں نا، تو وفاق نے اس کو کہاں یوٹیلائز کرنا ہے، یہ بات کی بات ہے. تو وفاق کی جانب سے یہ تاثر نہ آئے تو زیادہ بہتر ہوتا کہ جی یہ ڈیفینس کے لیے اسپیسیفکلی ہم صوبوں سے مانگ رہے ہیں. یہ اسپیسیفکلی کہا گیا ہے. اچھا آگے اسی میں ایڈ کر دیتے ہیں. پچھلے سال جو ڈیفینس بجٹ تھا اس میں 20% اضافہ ہوا تھا، اور پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ ہمارا وہ ایک ظاہر معاملہ ہوا مئی کے اندر، ایک اچھا خاصا انڈیا کے ساتھ جس کو کہتے ہیں میچ پڑا، اور اس میں اللہ نے پاکستان کی عزت بھی رکھی، سرخرو بھی کیا. اس کے بعد انڈیا نے دھڑا دھڑ بہت بھاری پیمانے کے اوپر انہوں نے پرچیزنگ کی ہے. ڈرونز ہوں، کوئی بھی ٹیکنالوجی اور مختلف قسم کی جو جنگ کے اندر استعمال ہوتی ہے، اسلحہ خریدنا، وہ انہوں نے ریپڈلی کیا ہے، ایمرجنسی بنیادوں پہ کیا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پہ کیا ہے. تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں، کیونکہ ہمارا تو اگر کسی سے لڑائی ہے تو انڈیا سے ہی اسی کے لیے سارا وہ ہے، تو پاکستان کا بجٹ اس حساب سے تو مزید زیادہ بڑھنا چاہیے. لیکن پچھلے سال 20% بڑھا، اس سال وہ 15% بڑھ رہا ہے. تو اکانومی مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہمارا یعنی اتنا اہم معاملہ ہے ڈیفینس کا، اس میں بھی ظاہر ہے اتنی کنٹریبیوشن نہیں ہو رہی، یعنی ود کمپیئر ٹو انڈیا جتنا بڑھنا چاہیے. لاسٹ ایئر مجھے یاد ہے ہم نے اس کے اوپر بیٹھ کے ویڈیو کی تھی کہ جو مرضی سوشل میڈیا کے اوپر باتیں ہوتی رہیں، سبجیکٹ تو بہت اہم ہے. دیکھیں فواد چودھری صاحب نے کل ایک اسٹیٹمنٹ دی، آج دی ہے کل دی. انہوں نے کہا کہ اس وقت 4 اسٹیک ہولڈرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ. 2 گین کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور 2 بلیڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ. انہوں نے کہا یہ سوچنا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو. ٹھیک ہے چودھری صاحب، اس سال تو آپ نے 1200 ارب لے لیا صوبوں سے ڈیفینس بجٹ، اگلے سال آپ کیا کریں گے؟ ایک تو خبر خیر مدثر رانا کی تھی نا کہ 3 سال کا کمٹمنٹ دے دیا صوبوں نے، لیکن 3 سال کی نہیں، ابھی تو 1 سال کی چلے ہوئی ہے نا، آگے بھی تو پھر انہوں نے گرانٹ دینی ہے نا، دیں نہ دیں کیا کریں، نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھیں. اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کو وفاق میں ساتھ چلانے کے لیے کیا کیا نہیں کر رہی، ان کے لیے ان کے کیا کیا ناز نخرے نہیں اٹھا رہی. جی بی میں ان کو اقتدار دلوا رہی ہے،
AJK میں ان کو اقتدار دلوانے کے لیے یہ 12 سیٹیں برقرار رکھنا بہت ضروری ہے مہاجرین کی. بلاول نے تو مطالبہ بھی ٹھیک کر دیا ہے, وہ کرپشن کا کوئی ایک کیس پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں چل سکتا, نہ چل رہا ہے. جو وہ آئینی عہدے انہوں نے مانگے ہیں ان کو دیے گئے ہیں, جو کچھ وہ مانگتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے, جو فنڈ وہ مانگتے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں. مزے تو لگے ہوئے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے, نقصان ہو رہا ہے پاکستان اور پاکستان کے اداروں کا. اچھا یہ 1200 ایگزیکٹلی 1200 ارب ہی بنتی ہے رقم. ہاں جی اوکے, کیونکہ وہ پنجاب کا تھا نا کہ وہ 800 ارب تھا شاید, اس میں سے پھر 620 کے لیے پنجاب راضی ہوا تھا. 109 ارب میرا خیال ہے کے پی کے, کنفرم نہیں مجھے. اینی ویز تو یہ ناظرین صورتحال ہے. صدیق جان صاحب کی گفتگو آپ نے تفصیل سے سنی ہے. بجٹ کے اندر کیا کچھ ہوا ہے, کیا ہونا ہے, اور کون کون رگڑے میں آ رہے ہیں, ویسے آپ اور ہم بھی آ گئے ہیں, اس پہ پھر اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.